روکا جا سکتا ہے تو بندوق کے زور پہ روکا جا سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو گھر سے نکلتے ہیں پرامن احتجاج کے لیے، یہ پرامن نہتے شہری ہیں، آپ ان کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، شیلنگ کا، آپ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تباہی مت کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں آپ کے گلے پڑیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو ننگی دھڑنگی بدماشی کا آپ نے کھیل شروع کیا ہوا ہے، یہ دھونس کا، غنڈہ گردی کا، یہ غنڈہ گردی ہے۔ میرے رائٹس ہیں، میں آ رہا ہوں، آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں، آپ مجھے روک سکتے ہیں کسی قانونی حوالے سے، میرے پاس بھی قانونی ریمیڈی ہوئے گی۔ وہ تسی ڈنڈے کٹ کے ڈانگا مار رہے ہیں، سر پھاڑ رہے ہیں، ٹانگیں توڑ رہے ہیں، کوئی حیا شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ دیکھیں، فورس احترام کرتی ہے، اپنی احترام کرواتی ہے۔ جب آپ اس طرح بیجا طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں، تو پھر قوم اور عوام آپ کی وردی کا، آپ کی طاقت کا احترام کرنا، عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو عزت کرائیں، احترام کرائیں قانون کی طاقت سے، جو طاقت آپ کو آئین نے دی ہے، اس کے صحیح اور جائز استعمال سے۔ ناجائز استعمال جو ہے وہ آپ کی طاقت کے لیے کمی ہوگی اس میں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو وحشت کا جس کا آپ شکار ہیں، ان وحشتوں کا جواب عوام جو ہے وہ اپنے حوصلے سے، اپنے صبر سے، اپنے جذبے سے اور پرامن احتجاج سے دے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو احتجاج کے مقاصد تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، مور دین ایکسپیکٹڈ۔ اور اس کا دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ عوام نہیں نکلتی، عوام نہیں نکلتی تو پھر تسی عوام دے گھراں چ راتی چھاپے کیڑے خوف تو مار دیو جا کے۔ یہ کہتے ہیں کہ عوام نہیں آئے گی، تو عوام نہیں آئے گی، تو یہ جو ابھی ہمارے بہت سے یہاں پہ دوست ریڈ زون سے کنٹینرز کے حوالے سے آئے ہیں، حالانکہ آج تو وکلا نہیں آنا تھا صرف سپریم کورٹ کے سامنے، اور بہت سے وکلا کو بھی روکا ہوا ہے۔ اگر کسی بیچارے کا وہ رہ گیا نا جی، وہ جو کارڈ اگر کسی کے پاس رہ گیا تو اس کو بھی آگے نہیں آنے دے رہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر مجھے صبح سے یہ پتہ لگا ہے کہ وہ روک رہے ہیں۔ فیصل آباد سیل، بہاولپور سیل، میاں والی سیل، اسلام آباد ریڈ زون سیل۔ دیٹ از ایویڈنس انف کہ یہ ساری حکومت جو ہے، پوری کی پوری حکومت، یہ بوکھلا گئی ہے، یہ خوف کا شکار ہے۔ اور ہم یہی چاہتے تھے کہ پرامن شہری جب نکلیں تو یہ ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں بس آخری بات کروں گا، لاسٹ وہ اس بات کا، I won't drag it anymore، اور وہ صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم سے ہمارا حق نہیں چھین سکتے۔ ہم اپنے پرامن احتجاج کے حق کے لیے روز نکلیں گے، ہر جگہ پہ نکلیں گے، اپنے قائد کی کال پہ نکلیں گے۔ آپ کی بندوقیں، آپ کی ٹیئر گیس، آپ کی شیلنگ، آپ کی غنڈہ گردی، آپ کی بدماشی تحریک انصاف کو پرامن احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ جو نہتا ہے وہ پرامن ہے، جو بندوق کے سامنے کھڑا ہے وہ۔ وزیر اطلاعات نے کل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK اگر وفاق پر لشکر کشی کریں گے تو قانون جو ہے نا وہ حرکت میں آئے گا۔ نمبر 2 کہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کو مبارکباد دی ہے، اور وہاں پہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اپنے ذمہ داران جو عہدیداران ہو رہے ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ سے بات کریں گے۔ وہاں پہ PTI کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان سے بھی مشاورت کریں گے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ دوسرا، آپ کے لیے ایک وزیر اطلاع کی طرف سے یہ میسج سمجھ لیں یا اطلاع سمجھ لیں، جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں، کہ جب سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین اور مسلمانوں کے اوپر جبر کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، آپ کے بانی PTI نے آج تک کوئی مذمت نہیں کی، اس کے اوپر آپ کیا؟ نہیں، میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے جو قانون حرکت میں آئے گا، 1 بائی 1 لے لیتے ہیں لشکر کشی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ لشکر کشی نہیں کرتے ہیں، آپ منظر کشی کر رہے ہیں، آپ منظر کشی کر رہے ہیں، وہ لشکر کشی نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اسلام آباد میں نے کہا کسی کے باپ کا نہیں ہے، چاہے کوئی پختون ہے، چاہے کوئی سندھی ہے، چاہے کوئی بلوچ ہے،
یہ چاہے کوئی پنجابی ہے، اسلام آباد سب کا ہے، ان کا احتجاج کا، پرامن احتجاج کا ان کا حق تھا، اور وہ احتجاج کرنے آ رہے تھے، یہاں پہ آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈرامے بازیاں کی ہیں، بیان بازیاں کی ہیں کہ اٹک کا پل میں یہ نہیں ہوگا، اٹک کے پل میں وہ نہیں ہوگا۔ جتنی دفعہ آپ نے کہا وہ اتنی دفعہ یہ اٹک کا پل کراس کر کے یہاں پہنچ گئے، کیونکہ اس کا حق ہے۔ وہ ایک آپ کے اہم صوبے کے قائد کے حکم پہ، ایک پرامن احتجاج کی کال پہ باقاعدہ طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے وہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب وہ آ رہے تھے تو کتنی خوشی سے لوگ ناچتے دوڑتے نغمے لگا کے وہاں سے آ رہے تھے۔ وہ ایک چیز رجسٹر کرانا چاہ رہے تھے۔ کس نے راستے روکے؟ بندوقیں کس کے ہاتھ میں تھی؟ شیلنگ کس نے کی ہے؟ سٹن گرنیڈ کس نے استعمال کیے ہیں؟ ڈیٹینشن آرڈر کس نے استعمال کیے ہیں؟ سو یہ لشکر کشی والا ڈرامہ بند کریں۔ قوم آپ کی یہ جو چورن ہے آپ کا، جو آپ علی امین کو کوئی بہت بڑا کوئی لشکر کا سالار بنا کے، یا آپ اسے کوئی اس کی، اب ان کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے، یہ اس کو ڈسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں امیج کو۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کے اپنے پلے کچھ نہ ہو نا جی، تو آپ کی جو بھی سٹیٹمنٹ کسی اور کے بارے میں ہو اس کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا، آپ نے آئینی ترمیم کی اور مولانا صاحب کی بات کی۔ دیکھو جی، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پھولوں کے گلدستے لے جا کے آپ مولانا صاحب کو رام کر لیں گے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ سیاست کو اتنی کوئی آسان ہو گئی ہے پاکستان میں کہ جناب ایک دن پہلے مولانا سیاستدان ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہی از اسٹینڈنگ اسٹرانگ اینڈ ہی از اسٹیئنگ اسٹرانگ، اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کریں گے تو ان کا رائٹ ہے، وہ اپنی جماعت سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ جو آپ نے پیغام دیا ہے، سوری میں یہ ایک آخری بات جو پیغام والی ہے، وہ آپ نے کیا کہا کہ دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف، اس پارٹی کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور ہم واضح کر چکے ہیں۔ اب ہم نے اس حکومت کے انفارمیشن منسٹر کو کوئی صفائیاں نہیں دینی ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خان کا کیا موقف ہے۔ کل کی ملاقات میں انہوں نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب خان اندر ہے، کوئی چیز باہر آتی ہے، کوئی نہیں آتی۔ جو صحافی ان سے ملتے ہیں، جو دوست ان سے ملتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل پہ خان صاحب کا موقف کیا ہے۔ پلیز کون سے والا جی؟ نہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں نا، ابھی تو 2 بجے گے نا، ہم نے تو ٹائم 2 بجے کا دیا۔ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے جی پلیز سوری۔ دیکھیں جی، میرے قائد نے جو حکم دیا ہے اور جہاں کا حکم دیا ہے ویسے ہی ہوگا۔ جو قائد کا حکم ہے اس کو صرف قائد ہی واپس لے سکتا ہے، نہ میں لے سکتا ہوں اور نہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ اس پہ جتنے بھی دن لگے، جتنی بھی راتیں لگیں، جو بھی ہو، جب قائد کا حکم آ گیا تو حکم آ گیا، اس میں نہ کوئی چیز آگے ہے اور نہ کوئی چیز پیچھے ہے۔ میں آ جائیں گے، یا پھر ایک مطلب ہے جیسے دیکھا جاتا ہے کہ شیلنگ ہو رہی ہے یا پھر رکاوٹیں بندشیں لگائی جاتی ہیں، کنٹینر لگتے ہیں، اس کے بعد ایک قسم کے کافی اسلام آباد میں رک کریں گے۔ 4 طریقہ احتجاج ہے، دوپہر 2 بجے کی غالباً کال دے رکھی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 کے بعد پہنچنا شروع کریں گے کافی، اس سے پہلے ہی احتجاج؟ دیکھیں میرے عزیز، آپ کا بڑا احترام ہے، بات یہ ہے کہ میں اپنی اسٹریٹجی بصد احترام آپ سے میں شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ نارمل حالات ہوتے، نارملی کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی فستائیت نہ ہوتی تو میں آپ سے بالکل اوپنلی اس کو شیئر کرتا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جس طریقے سے جن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں، سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو شیئر اینی اسٹریٹجی ود یو۔ ہاں، جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کامن ہے، ٹپیکل ہے کہ جی آپ شیلنگ کریں، آپ گولیاں برسائیں۔ پہلے ٹرک ایسے کھڑے کرتے تھے، آج کل اس دفعہ سنا ہے کہ موٹر وے پہ ایسے ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں، پورا کلومیٹر 8 10 12 ٹرک کھڑے کر کے تو ان کے ٹائر نکال دیتے ہیں کہ ان کو ہٹایا نہ جا سکے۔ تو جو آپ نے پچھلی دفعہ کیا ہے وہ اگلے آپ جب آئیں گے تو اس کا بھی کوئی بندوبست سوچ کے آئیں گے۔ تو ہمیں دیکھیں، یہ کوئی خدا نخواستہ ریاست یا سرکار یا حکومت کے ساتھ جنگ نہیں ہے کسی کی، یہ ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا، اس کے خلاف ایک احتجاج ہے، اور اس کو پہنچنے کے لیے
ایک نہتہ پرامن شہری جو اپنے قائد عمران خان کی کال پہ بیٹھا ہے وہ سب کچھ کرے گا. دیکھیں اتنی رکاوٹیں ہیں نا, اگر ہمارا ایک بندہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے, ساڑھا احتجاج تو رجسٹر ہو گیا جی, ہم کو جلسہ کرنے تو نہیں آ رہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں تاریخ میں بھی جب اس قسم کی فسطائیت ہوئی ہے, ایک ہی بندہ ہوتا ہے جڑا اتنے جا کے جھنڈا لانا. وہ جب ایک آدمی بھی جھنڈا لگا دیتا ہے تو آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ یہ 2 بجے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مار کٹائی, اس بے شرمی اور بے حیائی کے اس ناچ کے باوجود ہمارے لوگ وہاں پہنچیں گے. تو تسی سانو دسو گے تھوڑی دیر بعد. پلیز سر. خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پہلی کال ہے اسلام آباد, تو ظاہر سی بات ہے ایک پی ٹی آئی کا ماضی ہے, بہت بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں, تو کیا یہ احتجاج بھی اسی لیول کا ہوگا یا پنڈی کی طرح صرف عوام ہی ہوگی اور لیڈران جو ہے وہ کوئی کہیں سے واپس آ جائے گا اور کہیں سے گرفتاری دے دے گا؟ دیکھیں اور اون قائد اس کے باوجود نیچے سوال کر رہے ہوتے نہیں فلانا ایم این اے صاحب کہاں ہے اور فلانا ایم این اے صاحب کہاں ہے. وہ بھائی تھوڑے ایم این ایز نو اسی سیف کیتا ہے, کیونکہ یہاں تو ایم این ایز کی فیملیز کو بھی اٹھا کے ان پہ ٹارچر کر کے ایم این ایز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو یہ بات ایک ادھر کلیئرٹی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ایسا پی ٹی آئی ایک ایسے موڑ پہ آ چکی ہے کہ جہاں پہ یہ ڈرامے جو ہیں یہ چل نہیں سکتے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی آدمی خود گرفتاری دلوا دے اور چل دے. یہ اس قسم کے لوگ, کیونکہ احتجاج اس موڑ پہ پہنچ چکا ہے, یہ بندے اب سروائیو نہیں کر سکیں گے. اور پھر آپ بیٹھے ہیں یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے والے, پھر کوئی تھوڑے جہے دنیا دار اسی بھی ہیں, کچھ چیزیں سانو بھی سمجھ لگ جاتی ہیں. لوگ اپنی پوری ہمت کریں گے, لوگ اپنی پوری ہمت کرتے ہیں, باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے دوستوں کے جذبوں میں کوئی کمی ہے, اور خصوصاً ہمارے بہت سے دوست ہمیں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں, اور میں ان سب سے مخاطب ہوں آپ کے تھرو ہی, کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ تیار ہیں, عوام تیار ہیں. میرے بھائی قیادت میدان میں ہے, جو تیار ہیں نکلو اور اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہو. تھینک یو سر, تھینک یو, بڑی مہربانی. چرائی صاحب.